السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں اور دعائیں یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ نسل در نسل ساتھ چلتی ہیں اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اپنی حفاظت میں لیے رکھتی ہیں۔ اس لیے نیکیوں اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو کبھی غم، دکھ اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے، دنیا و آخرت کی تمام آزمائشوں میں سرخرو فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی، عزت، عظمت، دولت، کامیابی، خوشی، سکون، راحت عطا فرمائے، ایمان سے بھرپور زندگی عطا کرے اور خاتمہ ایمان پہ خاتمہ۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا دے جو باہر نکلتے ہیں دین کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو آپ کے بہترین علم کے اجتماعات میں بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، جسمانی جذباتی طاقت دے کر، تاکہ ہم اچھے اور مثالی والدین ثابت ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری خطاؤں کے اثرات سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں صالح اولاد سے نوازیں۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ان کو ان لوگوں میں سے بنا جو نماز قائم کرتے ہیں اور تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کو وہ بنا دے روزے رکھنے میں ثابت قدم رہتے ہیں اور نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور صدقات اور زکوٰۃ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں جیسا بنا دے جو نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو ان میں سے بنا جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے قرآن کی تعلیم آسان بنا دے اور ان کے دلوں کو قرآن کی روشنی سے بھر دے اور اپنی محبت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو ان میں سے بنا جو بہترین ہیں، ان کے آداب، کردار، اخلاق، اقدار، جو دوسروں کے ساتھ رحم دل کے ساتھ برتاؤ کر رحم دلی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اور ان کو ہر کسی کے ساتھ محبت کرنے والا اور عاجز بنا دے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو بھی ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس کو ضرور ہم سے قبول و مقبول فرمائیں گے۔ اس میں کوئی ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، آپ یاد رکھیں اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ یا اللہ کوئی کام آسان نہیں سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اللہم اجعل نہیں، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سخت سنگلاش زمینوں کو بھی نرم اور ہموار کر دے۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں۔ اچھا، آج مجھے ایک میری بہن نے بھیجا میسج جس میں تھا واحد خاتون جن کے والد، سسر، شوہر، بیٹا اور پوتا سب نبی ہیں۔ تو میں سوچنے پہ لگ گئی کہ وہ کون ہو سکتی ہے، کہ وہ رفقہ نام ہے، لیکن وہ کون ہے یہ رفقہ؟ پھر میں سوچتی رہی وہ کس کی بیٹی، کس کی ہو سکتی ہے ماں، کس کی بیوی، کس کی بہو، کس کی دادی۔ تو پھر میں نے سارا کھنگالا، 2-3 گھنٹے لگائے، میری ایسے ادھر گردن میں درد شروع ہو گیا، لیکن میں ڈھونڈا کہ یہ رفقہ جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی بیوی تھیں، تو حضرت ابراہیم ان کے سسر، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے والد، اور حضرت یعقوب ان کا بیٹا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پوتے۔ مسئلہ حل ہوا میرے دماغ سے، تو میں نے شکر کیا کہ اچھا شکر ہے میرے دماغ میں آیا، اب میں اس کو نوٹ بھی کروں گی تاکہ کبھی پھر کچھ کرنا ہو کام تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو کوئی بات کو دیکھنا اور سمجھنا۔ اچھا، میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں، آج کل کے ایسے دن ہیں کہ اس میں آپ ضرور دعا کرنا، سورہ شورا
کی ہے رزق کے لیے۔ آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطف و کرم فرماتا ہے، رزق جس کو دیتا ہے بے حساب، وہ قوی ہے اور عزیز یعنی زبردست ہے۔ اور دوسرا آیت نمبر 12، یہ بھی سورہ شورى کی ہے، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، زمین و آسمان کی کنجیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا ہوا دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اگر آپ 101 دفعہ ان دونوں کو صبح اور 101 دفعہ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو آپ کے رزق میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسی برکت ہوگی کہ آپ نے سوچا بھی نہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں 26ویں روزے کی طرف۔ تو 26ویں روزہ جو ہے اس میں پھر 27ویں کی شب کی عبادت بھی تو آنی ہے نا۔ تو 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 7 بار، اور سلام پھیرنے کے بعد 7 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک تو یہ بات ہوگی، 12 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر 4 نفل پڑھیں 2 کر کے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورہ التکاثر جو ہے نا، الہاکم التکاثر، اس کو 1 بار پڑھنا گویا 1000 آیات پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے اس کو آپ یہ جو نفل پڑھیں گے نا 4، ان میں پڑھنا۔ اچھا، 2 رکعت نفل پھر پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار اور سلام کے بعد 7 بار یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اب 2 طرح کے ہو گئے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اچھا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار اور سلام کے بعد 11 دفعہ سورہ قدر پڑھیں۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ یہ دو کر کے 4 نفل یہ پڑھیں، اور سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 11 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے میرا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس میں اللہ کی ساری صفتیں آ جاتی ہیں، اور اس کے پڑھنے سے اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور سجدے میں یہ بھی پڑھیں، وہ کیا ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھیں، کیونکہ فرشتے تو اترتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بھی تو پڑھنا ہے کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اچھا، سورہ ملک کو 7 بار پڑھ لیں، اور 7 حامیم 11 دفعہ پڑھ لیں۔ 7 حامیم یہ ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا۔ سورہ المومن۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ، یہ اس میں ہے۔ پھر آپ آ جائیے، یہ کتاب اتاری گئی ہے مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے۔ پھر حامیم عین سین کاف، یہ سورہ شورى کے شروع میں ہے، اس کا معنی نہیں اللہ میں، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حامیم والکتاب المبین، سورہ زحف، اور کتاب روشن کی قسم، حامیم کا معنی تو نہیں اللہ نے بتایا۔ اور پھر آپ نے پڑھنا ہے
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ الدخان۔ اور کتاب روشن کی قسم، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پھر آپ، یہ سورہ دخان میں ہے، پھر آپ نے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورہ الجاسیہ کی ہے۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ پڑھیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ الحقاف، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے پڑھنا ہے سورۃ ملک کو دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں ہم پر، اور حامیم ساتھ کس لیے 11 دفعہ پڑھنے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ دوزخ کے دروازے بند کر دیں، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرو۔ یہ عذاب قبر اور گناہوں سے بچانے کے لیے افضل ترین ہے۔ یہ 7 حامیم پڑھنے سے دوزخ سے نجات ملے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اگر آپ رستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں تو اس کے پڑھنے سے وہ آپ کو یاد بھی آ جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ہے نا حامیم، یہ پڑھنے سے، یہ جو 7 ہے۔ پھر آپ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اور پھر آپ آجئے نماز فجر پہ، دعائے جمیلہ 3 بار، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 33، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ 33 بار اس کو پڑھنا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، آیت نمبر 8 کو 33 بار۔ پھر یہ دعا پڑھیں 33 بار، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ پھر یہ دعا پڑھ لیں 11 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا اللہ، و بحمدہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ پاک ہے میرا اللہ، عظمت والا، عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب نماز ظہر میں سورہ نصر 11 بار پڑھیں، اور یا حافظ یا رحمان کو 50 بار پڑھیں، اور سورہ فاتحہ 40 بار پڑھیں۔ باقی اپنا قرآن پاک پڑھیں، باقی تسبیحات پڑھیں۔ یہ میں وہ چھوٹے چھوٹا بتا رہی ہوں جو آپ رمضان میں ضرور پڑھیں۔ ایک ٹائم رہ جائے کوئی بات نہیں، کسی دوسرے ٹائم کے ساتھ پڑھ لیں، کوشش کریں کہ پڑھ لیں، نہ چھوڑیں۔ نماز عصر میں آپ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 25 بار پڑھیں، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ آپ پڑھیں۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ رہنے دو، یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے نصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہ خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی جو خدا پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کہ خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا، یا نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ کسی پہ بھی یہ وقت نہ لائے، اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ دیکھیں یہ جو خلا لینا یا طلاق دینا، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے وہ 4 مہینے 10 دن میاں بیوی اکٹھے رہ کے گزاریں۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب اتنے دن وہ پھر اکٹھے رہیں گے تو کسی نہ کسی دن میں ان میں صلح ہو جائے۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کو طلاق یا خلا ہے، سب سے ناپسندیدہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی میں بخدا اگنور کیا کریں، اور اپنے اولاد کی خاطر، اپنے والدین کی خوشیوں کی خاطر، اپنے ماں باپ کی اور اپنی اولاد کو پریشانیوں سے، بہن بھائیوں کو بچانے کی خاطر زندگی میں سیکریفائز کریں۔ اللہ رسول کا واسطہ ہے، اپنے گھروں کو آباد رکھا کریں، بھڑکانے میں نہ آئیں، نہ ہی مرد اپنے دوستوں رشتہ داروں کے، نہ ہی لڑکیاں اپنی فرینڈز اور اپنے رشتہ دار۔ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو رہتی دنیا تک خوش اور آباد رکھے۔ پھر آپ پڑھیں یا اللہ یاہو، یا اللہ یاہو، یا اللہ یاہو، یا اللہ یاہو،
یاہو 33 بار، اور یا رحمان یا رحیم 33 بار، اور یہ دعا 7 بار پڑھ لیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ سورہ جمعہ کی ہے، میرے خیال شاید 4 نمبر آیت ہے جو میرے یاد پڑتا ہے، کیونکہ میں اس کو روزانہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتی ہوں، تو یہ اس کی آیت ہے۔ اور یہ دعا 7 بار پڑھیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار حساب کتاب قائم ہونے والے دن میری، میرے والدین اور ایمانداروں کی مغفرت کر دینا۔ اور مغرب میں دوسرا کلمہ 7 بار، تیسرا کلمہ 7 بار، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی رفع السماء کو 7 بار، اور یا غنی 300 بار، اے غنی کرنے والے، اور یہ دعا 40 بار پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں غربت اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ 17 بار پڑھ لیں، یعنی 17 بار، اور دعائے نجات 25 بار پڑھیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے ہرگز ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے، ہر برے حالات کو رب رحمان اچھے حالات میں بدل دیتے ہیں، یاد رکھیں اس دعا کے پڑھنے سے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب میرے دماغ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، لیکن جب مجھے آ جائے گی میں آپ کو بتا دوں گی، ویسے یہ زبانی آتی ہے اس لیے مجھے ذہن سے نکلا۔ تو میرے خیال میں یہ آج کے دن کے لیے میں نے جو بتائی ہیں باتیں، اس پہ آپ عمل کریں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا، ایک صلحاء میں سے ایک صاحب حضرت شیخ شہاب الدین ارسلان جو بڑے زاہد اور عالم تھے کو خواب میں دیکھا اور ان سے اپنے مرض کی شکایت کی اور تکلیف کہی، تو انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب سے کہاں غافل ہے، یہ دروشی پڑھا کر۔ خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے کثرت سے اس درود کو پڑھا اور ان کا مرض زائل ہو گیا۔ تمام وبائی اور موذی امراض کے لیے مجرب ترین ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ یہ میں انشاءاللہ ابھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ پھر میں نے ایک افطاری پہ جانا ہے، اپنے میری جس نواسی کی شادی ہوئی تھی 2 مہینے پہلے، اس کے گھر میں افطاری ہے، تو پھر میں نے ادھر تیاری کرنا شروع، تب میں اس کی پکچر لے کے تو اپنے پیج پہ انشاءاللہ العزیز اور ذکر گروپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اور مجھے پھر آپ لوگ اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ہم سے درگزر فرمائے، ہماری حاجات ہمیں عطا فرمائے۔ وہی ہے جو عطا کر سکتا ہے، دینے لینے کی قوت اور کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ اپنی دعا میں بخدا مجھے بھی یاد رکھنا، اپنے والدین کو، اور جتنے لوگ چلے گئے آپ کے ہمسایوں میں، عزیزوں رشتہ داروں میں، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، میرے نبی کی پوری امت کی، اور میرے والدین کے لیے، میرے ننیال ددیال سسرال کے لیے بھی دعا کرنا پلیز، اور میرے رشتہ داروں میں بھی جو بیمار ہیں اور نیبرز میں، ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ بے شک کہ ہم لوگ دن رات ان سب کے لیے دعاؤں میں لگے ہیں، اور اللہ پاک یقیناً قبول فرما رہا ہے، مجھے پتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے، وہ مہربان ہے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اگر ان کو ہمارا ایپیسوڈ کسی کام کا لگے کہ ان کے مطلب کی کوئی پڑھائی ہے تو وہ سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھیج دیا کریں، اور اگر ان کو نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں، ہر بندے کو اپنی مرضی ہے نا، زبردستی دین میں تو نہیں ہے کہیں۔
مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خدا حافظ۔